خالد صاحب, you know a lot more than I do obviously over here کہ جو کمپوزیشن ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں on the other side and so on. So کنسیڈرنگ کہ جو ایک ان کا ایک کلیم ہے کہ یہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز اینڈ وی ہیو ٹو رن اٹ دا وے وی وانٹ ٹو, یا جس طرح بھی پہلے اس کا رہا ہے اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جنگ سے پہلے تو وہ کھلا ہوا تھا, یہ جو پوری ایکسرسائز کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ہم اس کو بلاکیڈ لگا رہے ہیں, ہم اپنی نیوی ہم نے بھیج دی. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس تو نیوی رہی نہیں ہے. What is the kingdom's, naturally Saudi Arabia کا stance کیا ہے when it comes to Strait of Hormuz? ابھی they want all the countries in the Gulf, Saudi Arabia اور lower Gulf states جو ہیں دوسرے UAE and others, they are called the lower Gulf states, وہ چاہتے ہیں this will be open. میں نے سنا کہ کل بھی UAE کے اور ایران کے درمیان ڈائریکٹ ٹاکس میں some level or the other. So I think it's very important for Saudi Arabia. لیکن سعودی عربیہ نے زمانے سے پلان بی بھی بنایا تھا کہ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن جو ہے, جو ایسٹرن پروونس سے لے کے یمبو اور جدہ تک اور پھر وہاں یہاں سے جانا, سو وی آر بیٹر آف. لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ پیس ان دا ریجن ہو, کافی ٹریڈ ہوتا ہے, 20% آئل یہاں سے اٹ گوز ورلڈ وائڈ. سو یہ ہے کہ ہم فائنل انالیسس میں چاہتے کوئی ڈیل ہو جائے. کامران صاحب, یہ اس کی لائکلی ہوڈ ظاہری بات ہے, اب آپ نے خود کبھی جس طرح فرمایا کہ انجینئر کرنی ہے ایک ڈیل, اور جو ایران ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, بٹ کنسیڈرنگ واٹ دے ہیو بن تھرو یا جو ان کی پوزیشن رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لاسٹنگ پیس اچیویبل ہے اگر ایک ڈیل یا ایک اگریمنٹ کنکلوڈ کر لیا جاتا ہے؟ جی, nothing is lasting. تو یہاں تو لاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ we're asking for a bit too much. Okay. دیکھیں 45-47 سال کا جو جھگڑا ہے وہ اتنی جلدی آسانی سے حل نہیں ہوگا. It takes a long time to put, وہ جو آپ کہتے ہیں to put history behind you. تو دیکھیں یہ رژیم جو ہے ایران کے اندر, اس نے ہی جب آئی تھی تو اس نے ہی امریکہ کے ساتھ لڑائی مول لی, اس نے ہی اسرائیل کے ساتھ, اس نے ہی عرب کنٹریز کے ساتھ GCC بنائی اسی لیے تھا کیونکہ یہ جارحانہ کارروائی کر رہے تھے, یہ اپنے ریولوشن کو کوٹ اینڈ کوٹ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ سارا سلسلہ جو ہے اس کو مٹنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان دا مین ٹائم کچھ پریکٹیکل اقدامات ضرور ہو سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ ختم کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. دیکھیں امپیریٹو کیا ہیں دونوں طرف. امریکہ کا امپیریٹو جو ہے وہ ہے پولیٹیکل اکنامک, کہ پولیٹیکل اور اکنامک کلاکس ٹک کر رہی ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر اس جنگ کو چلا سکیں, کیونکہ اس کی ایک کاسٹ ہے جو کہ خام تیل کی جو قیمت ہے اس کی شکل و صورت میں سامنے آتی ہے, اور پھر وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے امریکن پبلک کے لیے بھی, اور پھر سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر جو ڈیریویٹو فائنینشیل فال آؤٹس ہیں, اکنامک فال آؤٹس ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. یہ امریکہ کا امپیریٹو ہے. پھر الیکشن بھی ایئر ہے, مقبول بھی نہیں ہے یہ جنگ, اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ریٹنگز جو ہیں وہ گر رہی ہیں. تو دیز آر آل تھنگز دیٹ کنسٹرین پوٹس, ٹھیک ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ حالات بہت خراب ہیں. ایران جو ہے ہمیشہ سے رژیم پریزرویشن کرتا, اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے, وہ ایک امپیریٹو پہ آپریٹ کر رہا ہے اتنی دہائیوں سے کہ رژیم پریزرویشن اب جو ہے نا اور بھی مشکل ہو چکا ہے. اس کے حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز, مطلب وہ نہیں کہ جو پچھلے جون میں ہوا تھا کہ پھر دوبارہ حملہ ہو گیا اس مارچ میں. تو دے نیڈ اے پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز, اور صرف پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز نہیں چاہیے کیونکہ دے نیڈ اے پیتھ ٹورڈز ریکوری. ایبسلیوٹلی. اور وہ سینکشنز ریلیف ریسپائٹ کی صورت میں آئے گا. دیٹس دیئر پلے. کامران صاحب, if I may ask you, یہ کیونکہ obviously you come across a lot of people in Washington, یہ امریکن پریزیڈنٹ شاید اٹھتے ہیں ٹروتھ سوشل پہ لکھ دیتے ہیں میں چائنا نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ نہیں, اور میں I'll go and give a big fat hug to President Xi, اور وہ آرم سپلائی نہیں کریں گے. It turns out to be quite a scene. یہ مطلب entertaining بھی بڑا ہوتا ہے when the Chinese have actually come, they have to come out and say کہ نہیں ہمارا کوئی ایسی بات نہیں اور ہم نے کوئی ایسی چیز agree نہیں کی ہوئی. So how do the Americans rate this when their president comes out and says all these things? دیکھیں امریکہ میں بھی طرح طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. ایک وہ کیمپ ہے جو مخالفین کا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, جس میں میڈیا, ایکیڈیمیا, انٹیلیجنسیا, دیگر تھنک ٹینکس وغیرہ جو ہیں وہ ان کی ایک گروپ ہے. دے لک ایٹ اٹ اے پرٹیکولر وے. ان کے لیے یہ چیز بن جاتی ہے کہ لک وی ٹولڈ یو سو,
تو وہ اس کو چلاتے ہیں اپنے جو ہے پرپسز کے لیے, اپنے پارٹیزن ایڈیالوجیکل جو پولیٹیکل پرپسز کے لیے. دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ بیسکلی کہتے ہیں, جو ان کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ پریزیڈنٹ کا سٹائل ہے, دس از ہینڈز آن پریزیڈنٹ ہے, وہ جو ہے اپنا اردلیوں پہ اور اپنے ایڈز پہ جو ہے نا اتنی جو ہے ریلائنس نہیں کرتا, اور سوشل میڈیا کے دور میں ہی از ود دا پروگرام جیسے کہتے ہیں, ہی از ناٹ لائک این اولڈ اسکول گائے کہ جو ہے جس کو سوشل میڈیا کا پتہ نہیں ہے. تو ایوری بڈی اسپنز اٹ. ریالٹی یہ ہے کہ لک دس از ہو دا گائے از, ٹھیک ہے, وہ اس کا یہ سٹائل ہے. لیکن سٹائل اور بات کرنے کا جو سٹائل ہے دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ جو ہے نا ہی از سم ہاؤ جو ہے وہ جسے مطلب غلط العام ہو چکا ہے کہ جی دس مین از اے موران اور اے بفون, ٹھیک ہے. ہی از پریٹی شروڈ, دس از دا وے ہی آپریٹس. سو ون شوڈ نیور انڈر ایسٹیمیٹ any political actor just because of the way they speak. That's my view on it. That makes a lot of sense. Khalid sahab, considering the American president the way he is, the very person that he is, آپ estimation کیا ہے, because ابھی آپ نے بڑا rightly point out کیا, because it's basically Netanyahu behind it, اور وہی he is obviously calling all the shots. But جس طرح ابھی مجھے کامران صاحب نے کہا کہ if we are asking for lasting peace, تو I think we are asking for too much. تو میں آپ کی assessment چاہوں گا, because you are looking things from a different perspective, کہ یہ لاسٹنگ پیس ہوگا یا ابھی بھی یو وڈ ہیو یور اپریہینشنز اٹیچڈ ٹو اٹ کہ اچھا ایگریمنٹ ہو گیا بٹ اٹ کین گو ہے وائر, اور یہاں یہ خطہ پھر خدا نہ خواستہ کسی پرابلم میں پڑ سکتا ہے. آئی تھنک میرے پاس اپریہنشن ہے. پہلے میں اسپیکر کامران کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ اسیسمنٹ از ویری رائٹ. لوگ سمجھتے ہیں یہ آدمی بندر ہے, ہی از رننگ اراؤنڈ, کبھی جیزس کرائسٹ بنتا ہے, کبھی اللہ اکبر کہتا ہے, یہ اور یہ, بٹ وہ کافی شروڈ ہے. اور یہ روز روز ان کے خود کے پریس رپورٹس ہے, ہی از ٹاکنگ ٹو نیتنیاہو. تو ان کو یہ زائنسٹ دوسرے مریم ایڈلسن, وٹکاف اور یہ سب اس کو چلا رہے ہیں. وہ سوچ رہے, وہ جانتا ہے اس کی کس طرف پہ ان کے his bread is to be buttered جیسے کہتے ہیں. لیکن اگر لاسٹنگ پیس ہونا چاہیے, it should be a peace equal to all. ایران کا بھی حق ہے, جیسے انہوں نے کہا کوٹنگ دم, ہمارے ڈیفنس کے لیے ایران کو کافی ہٹ ہوئی, کمزور ہیں, وہ ضدی بھی ہیں, and they need good public relations. Even Trump said this. تو ہم دعا کرتے ہیں, بس دعا سے دنیا نہیں چلتی ہے. So I think what needs to be done is on the level, اور یہاں پاکستان کا بھی بڑا دور ہے کہ دونوں سائڈ کو امپریس کرے, یعنی, اور وہاں بھی ٹرمپ کا دور ہے کہ for once in his life وہ ٹرمپ will choose America's interest before the Zionist interest. خالد صاحب, ٹورڈز دی اینڈ میں چاہوں گا, کیونکہ پاکستان میں بھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے دل سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستانیوں کے دھڑکتے ہیں, بے شمار پاکستانی اس وقت سعودی عربیہ میں ہیں. obviously they want to hear good things. کتنا زیادہ اور اچھا ہو گیا ہے یہ ریلیشن شپ ود دی کنگڈم آف سعودی عربیہ آفٹر دی ڈیفینس پیکٹ, if you can reflect on that briefly. اگر صاف وہ ہوتے ہیں, پاکستان کی جو سب نیوز آتے تھے نیگیٹو, ہسٹوریکلی سعودی عربیہ واز لوکنگ ایٹ پاکستان تھرو اے ریلیجیس مائکروسکوپ, سمجھے. اب اوور دا ایئرس پاکستان کا اندرونی, پاکستان کے انٹرنیشنل پوسچر اچھے ہو گئے, آنا جانا. سو آئی تھنک پیپل آر ناؤ لوکنگ ایٹ پاکستان وتھ مور ریسپیکٹ دین بیفور. کیونکہ جب اخبار آتے تھے دہشت گردی, کس نے کس کو مارا, کس نے کس کو, موٹر سائیکلسٹ, آل دا نیوز آئی ایم گیٹنگ, اور میں محب پاکستان ہوں.